السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ نورانی قاعدہ پڑھاتے ہوئے جو قرہ حضرات ہیں، قاری حضرات ہیں، دو طرح ہجے کرتے ہیں۔ ایک ہجے کرنے کا طریقہ وہ ہے جو عقل میں ہی بیٹھتا ہے اور سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ جس طرح کے آج کل بچے ہیں، یعنی عقل اور منطق والے، سوچ سمجھ والے اور ہر بات کی گہرائی میں جانے والے، تو ایسے بچوں کو پڑھانے کا وہ پہلا طریقہ زیادہ درست ہے۔ جبکہ دوسرا جو طریقہ ہے، جو بہت سارے قاری حضرات اس طریقے سے ہجے کرتے ہیں، میرے خیال میں وہ کنفیوز کر دیتا ہے بچوں کو۔ اب میں بتاتا ہوں وہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اس کو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اب دیکھیں، ایک طریقہ تو یہ ہے، عین زیر یا عی شین زبر شا۔ اب دیکھیں، زیر کو میں نے عین کے نیچے پڑھا ہے، میں نے کہا ہے عین زیر یا عی، ٹھیک ہے؟ شین زبر شا، عیشا، تا دو زیر تین، عیشا تین۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عین کو زیر کے نیچے نہیں پڑھا جاتا بلکہ یا کے نیچے پڑھا جاتا ہے۔ یوں کہا جاتا ہے عین یا زیر عی، عین یا زیر عی۔ کیا کہا؟ یا زیر۔ لیکن حقیقت میں دیکھیں تو یہاں پر زیر کہاں پر ہے؟ زیر یا پر تو نہیں ہے، زیر تو عین کے نیچے ہے۔ تو عین یا زیر کہنا یہ بچے کو کنفیوز کرتا ہے۔ خاص طور پر آج کی نئی نسل جو ہے وہ ہر چیز کو عقل اور منطق کے ذریعے سوچتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ زیر تو عین کے نیچے ہے، تو یہ یا زیر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہ کنفیوز کرتا ہے بچوں کو۔ اس لیے جب بھی ہجے کروانے ہوں تو اس طریقے سے کروائیں، عین زیر یا عی شین زبر شا، عیشا۔ اسی طرح میں ایک اور آپ کو دکھاتا ہوں لفظ، مثال کے طور پر یہ ہے جیم، یہ والا، ٹھیک ہے؟ جیم زبر الف مد جا، یہ اصل طریقہ ہے، لیکن کچھ پڑھانے والے اس طرح پڑھاتے ہیں، جیم الف زبر مد جا، جیم الف زبر۔ اب الف زبر تو ہے نہیں ہے، الف پر تو زبر نہیں ہے، زبر تو جیم پر ہے۔ تو بچے پھر سوچتے ہیں کہ الف زبر کیوں کہا، زبر تو جیم پر ہے۔ لہٰذا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے پڑھانے کا بچوں کو صحیح جو طریقہ ہے پڑھانے کا وہ یہ ہے کہ آپ جہاں پر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، اسی لفظ پر پڑھیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو آپ یوں کہیں، جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر جا، ٹھیک ہے؟